اگلا لفظ ہے بالکل متصل حدیث کا جو کے الفاظ ہیں، وَكَانَ مِمَّا يُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ، نبی علیہ السلام کثرت سے اپنے دونوں ہونٹوں کو حرکت دیا کرتے تھے نزول وحی قرآن کے دوران۔ اب یہ جو وَكَانَ مِمَّا يُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ، یہ کیا کہتے ہیں، اس کی نحوی وضاحت کیا ہے؟ بے غبار بات ہے یہاں مما کثیرما کے معنی میں۔ مما ایک قول یہ کہ یہ مما، اور یہی زیادہ بے غبار ہے، اس کی وجہ بھی بیان کر دوں گا۔ مما کثیرما کے معنی میں، یعنی وَكَانَ كَثِيرًا يُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ، کہ نبی علیہ السلام کثرت سے اپنے دونوں ہونٹوں کو حرکت دیا کرتے تھے نزول وحی قرآن کے دوران۔ ٹھیک ہے، پھر یہ کانا جو ہے نبی علیہ السلام کی طرف اس کی ضمیر لوٹے گی، اور پھر کانا جو ہے استمرار پر دلالت کرے گا کہ آپ ایسا کیا کرتے تھے۔ ایک دوسرا ایک اس کا جواب دیا گیا کہ یہاں جو مما ہے وہ ربما کے معنی میں ہے، کیونکہ من کے بعد ما آ جائے تو کہا جاتا ہے کہ یہ ربما کے معنی میں ہوتا ہے۔ من ما یعنی پھر ادغام ہو گیا مما۔ ٹھیک ہے، اب جب ربما ہے تو ربما تو قلیل کے لیے بھی آتا ہے، کثیر کے لیے بھی آتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہاں جو ربما کے معنی میں ہوگا تو پھر مما یحرک شفتیہ، یہ کثیرا ما یحرک شفتیہ ہوگا یا قلیلا ما یحرک شفتیہ ہوگا؟ اس کی وضاحت جو اللہ نے میرے دل میں ڈالی وہ میں تھوڑی سی کر دیتا ہوں، پھر اگلے اس کی طرف جاتے ہیں انشاءاللہ، توجیہ کی طرف۔ یہاں ربما کثیرا ما کی صورت میں ہے، کثیرا ما کے معنی میں ہے، اور کثیرا ما کی صورت میں اوقات سے مراد اوقات نزول قرآن ہے، یعنی نزول قرآن کے دوران اکثر اوقات اس وحی کو یاد کرنے کے لیے آپ اپنے ہونٹوں کو ہلایا کرتے تھے۔ تو کثیرا ما ہوگا، تو کثیرا ما جب کہیں گے تو یہ اوقات نزول قرآن کے تناظر میں کہیں گے۔ کثیرا ما کہیں گے، پھر کہہ رہا ہوں اوقات نزول قرآن کے تناظر میں، ورنہ یہ تو نہیں کہ 24 گھنٹے نبی علیہ السلام اپنے دونوں ہونٹوں کو حرکت دیا کرتے تھے، یہ مطلب تو نہیں ہے، بلکہ نزول وحی قرآن کے دوران اکثر آپ ایسا کرتے تھے۔ تو یہاں کثیرا ما جو ہے اوقات وحی کے تناظر میں کثیرا ما کا لفظ ہے، لیکن یہی ربما قلیلا ما کے معنی میں بھی آتا ہے۔ جب ہم قلیلا ما کریں گے تو پھر اوقات سے مراد اوقات نزول وحی نہیں ہوں گے، بلکہ مطلق وقت مراد ہوگا۔ تو مطلق وقت کے اندر کچھ وقت ایسا آیا کرتا تھا جس میں آپ اپنے ہونٹوں کو ہلایا کرتے تھے، یعنی مطلق وقت مراد ہے۔ اس وقت کے اندر، مطلق وقت کے اندر کبھی کبھار آپ اپنے دونوں ہونٹوں کو حرکت دیا کرتے تھے۔ وہ کبھی کبھار کب دیا کرتے تھے؟ جب وہی آیا کرتی تھی، اس وقت آپ حرکت دیا کرتے تھے۔ تو جب قلیلا ما کہیں گے تو قلیلا ما معین وقت کے تناظر میں کہا گیا، معین وقت کے تناظر میں، اور وہ معین وقت سے مراد اوقات نزول وحی ہے۔ سمجھے؟ تو معال یہ بھی وہی بن جاتا ہے کہ وحی کے دوران آپ اکثر اپنے ہونٹوں کو حرکت دیا کرتے تھے۔ صرف فرق کیا ہے کہ قلیلا ما یہاں کیوں کہا گیا؟ قلیلا ما مطلق وقت کے تناظر میں کہا گیا ہے کہ 24 گھنٹے میں کچھ ایسا وقت آیا، 24 گھنٹے میں ایسا وقت بھی آیا کرتا تھا کہ آپ کبھی کبھار اپنے ہونٹوں کو حرکت دیا کرتے تھے۔ تو 24 گھنٹے میں وہ کون سا وقت تھا جس میں آپ حرکت دیا کرتے تھے؟ وہ نزول وحی قرآن کا وقت ہوتا تھا۔ چونکہ باقی اوقات کے مقابلے میں وہ وقت کم تھا، مطلق وقت کے مقابلے میں وہ وقت کم تھا، تو اس لیے یہاں قلیلا ما کا لفظ آ گیا۔ ایک یا قلیلا ما یہ مطلق وقت، معین وقت کے تناظر میں کہا گیا، تو معین وقت سے مراد کے اوقات نزول قرآن۔ تو کیا مطلب ہوا؟ اوقات نزول قرآن کے دوران کبھی کبھار آپ اپنے دونوں ہونٹوں کو حرکت دیا کرتے تھے۔ گرامیٹیکلی تو یہ ترجمہ ہوگا، لیکن یہ متبادر الی الذہن نہیں ہے، کیونکہ مشقت جو نبی علیہ السلام مشقت اٹھاتے تھے، یعالج کی کہ جو وضاحت ہو رہی ہے کہ یعالج من التنزیل شدہ، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ وحی کو یاد کرنے کے لیے اکثر ہونٹوں کو ہلایا کرتے تھے، جو ایک مفہوم مستنبط ہوتا ہے۔ تو گرامیٹیکلی تو یہ بات ٹھیک ہے
کہ یہ کہا جائے کہ چونکہ ربما قلیلما کے معنی میں بھی آتا ہے، تو نزول وحی قرآن کے دوران کبھی کبھار جب آپ کو خدشہ ہوتا تھا کہ میں مجھے بھول جائے گا تو آپ حرکت دیا کرتے تھے۔ تو چونکہ اس کی کوئی کیا کہتے ہیں سمعی تائید میرے سامنے نہیں ہے، تو اس لیے میں اس مفہوم کی تائید نہیں کروں گا۔ گرامیٹیکلی ٹھیک بیٹھتا ہے، لیکن حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے اور تشریحات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ توجیہ زیادہ بہتر معلوم نہیں ہوتی کہ ہم یہ توجیہ کریں کہ نزول وحی کے دوران کبھی کبھار آپ کو جب خدشہ ہوتا تھا اس وقت آپ جلدی جلدی اس کو یاد کرنے کی کوشش کرتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو آخری توجیہ یہ زیادہ بہتر معلوم نہیں ہوتی۔ یہ آپ کو کثیر ما قلیل ما کی کچھ شرح میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، اگر کیا کہتے ہیں صحیح ہے تو یہ اللہ کی طرف سے ہے، غلط ہے تو یہ شیطان اور میری طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ میری حفاظت فرمائے اور آپ سب کی بھی حفاظت فرمائے۔ یہ تو ہو گیا کہ جب ہم اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کانا کی ضمیر لوٹتی تھی نبی علیہ السلام کی طرف، یعنی کانا مما یحرک شفتیہ، یعنی کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مما یحرک شفتیہ۔ خیر یہاں اور بھی مطلب آتے ہیں، مما ما سے مراد ما ذوی العقول کے لیے بھی آتا ہے، تو یہ ممن یحرک شفتیہ ہے، یہ بڑی رقیق باتیں ہیں، اس طرف ہم جاتے ہی نہیں ہیں۔ جو مضبوط باتیں تھیں میں وہ آپ کے سامنے میں نے رکھ دی ہیں، لیکن ایک اور اس کا ترجمہ بھی کیا گیا ہے۔ اردو دان سنیں گے تو حیران ہوں گے کہ اس عربی جملوں کے اندر کتنی وسعت ہوتی ہے۔ ایک ترجمہ کیا ہے؟ کانا مما یحرک شفتیہ، آپ اپنے دونوں ہونٹوں کو حرکت دیا کرتے تھے۔ اب دوسرا ترجمہ کیا ہے کہ یہ جو مشقت ہوتی تھی اپنے دونوں کو حرکت دینے کی وجہ سے ہوتی تھی۔ کتنا زمین آسمان کا فرق ہے، لیکن جملہ وہی ہے، کیونکہ کانا کی ضمیر لوٹے گی علاج کی طرف جو یعالج سے مفہوم ہے۔ معالجہ یا علاج دونوں مصدر آتے ہیں، اور میرے خیال میں لوٹانا ہی ہے تو نہ علاج کی طرف لوٹایا جائے نہ معالجہ کی طرف لوٹایا جائے، بلکہ شدت کی طرف لوٹایا جائے، کیونکہ ضمیر اپنے قریب کی طرف راجع ہوتی، زیادہ بہتر ہے اس کو قریب کی طرف راجع کرنا۔ تو شدت کی طرف بھی لوٹائیں گے تو وہی مطلب بنے گا جو علاج یا معالجے کا، ٹھیک ہے۔ تو یعنی یہ آپ نبی علیہ السلام کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعالج من التنزیل شدہ، نبی علیہ السلام نزول وحی کی وجہ سے معالجہ برداشت یعنی شدت برداشت کرتے تھے، اور یہ جو شدت ہے وکانا یعنی وکان ہذہ شدہ، ٹھیک ہے، وکانت ہذہ شدہ، کانا کی ضمیر شدت کی طرف لوٹ رہی ہے۔ آپ کہیں گے بھائی وہ تو مؤنث ہے اور آپ کانا کو لٹا رہے ہیں، بھائی شدہ مصدر ہے، والمصدر لا یذکر ولا یؤنث، لہذا کانا کی ضمیر شدت کی طرف لوٹ سکتی ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو شدت ہے یہ کیوں ہوتی تھی؟ دونوں ہونٹوں کو حرکت دینے کی وجہ سے ہوتی تھی۔ من سببیہ ہوگا اور ما مصدریہ ہوگا جو یحرک کو تحریک میں بدل دیتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کا یعنی وکان مما یحرک شفتیہ کا دوسرا ترجمہ یہ ہے، لیکن میری دانش میں یہ زیادہ بہتر نہیں، اگرچہ بعضوں نے یہ ذکر کر کے اس کو ترجیح دی ہے، جی یہ بے غبار بن جاتی ہے۔ میرے خیال میں یہ ترجمہ زیادہ بہتر نہیں ہے، اور اس زیادہ بہتر نہ ہونے کی آپ کو میں وجہ بیان کرتا ہوں کہ جو مما یحرک، یہ مما کا جو اسلوب ہے، بیان بناوٹ ہے کلام کی، یہ کثیر ما کے معنی میں عربی اسلوب ہے، کثیر ما کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور حدیث میں بھی ہے۔ فتح الباری کے اندر باقاعدہ حدیث ذکر کی گئی ہے، اور جب میں نے اس کی تخریج ڈھونڈی تو صحاح کے اندر یہ حدیثیں ملی۔ یہ دیکھیں فتح الباری کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ حدیث براء ابن عازب نقل کی ہے فتح الباری نے بھی، اور یہ صحاح کے اندر حدیث باقاعدہ موجود ہے، حضرت براء ابن عازب کی حدیث، کننا اذا صلینا خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم مما نحب ان نکون عن یمینی، جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے ہماری یہ کوشش ہوتی تھی، ہمیں یہ چیز پسند تھی کہ ہم دائیں طرف کھڑے ہوں۔ تو یہاں بھی مما کثیر ما کے معنی میں ہے۔ اسی طرح دوسری حدیث بھی حدیث سمورہ، حضرت سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی الصبح مما یقول لاصحابہ من رأى منکم رؤیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کی نماز پڑھ لیتے تھے تو پھر اکثر اپنے صحابہ سے کہتے تھے، پوچھتے تھے تم میں سے کون ہے جس نے کوئی خواب دیکھا؟ یہاں بھی مما کثیر ما کے معنی میں،
خیر مما کی اور تفصیل بھی ہے کہ ما عادت سے کنایا ہے، شان سے کنایا ہے، عادت مبارکہ یہی تھی، تو کثرت کا لفظ تو پھر بھی آ ہی جاتا ہے نا، یعنی مما کثیر ما کے معنی میں استعمال ہے، اور یہ بڑی یونیک سی چیز ہے۔ جب مما کثیر ما کے معنی میں استعمال ہی ہے تو یہاں بھی مما کو کثیر ما کے معنی میں ہی رکھا جائے اور کوئی تکلف کی ضرورت ہی نہیں۔ ضرور کانا کی ضمیر علاج کی طرف لٹانی ہے، اور پھر من مصدریہ، من کو سببیہ بناتے ہوئے ما کو مصدریہ بنا کے یحرک کو تحریک میں تبدیل کرنا ہے، جو زیادہ متبادر الی الذہن نہیں۔ ممکن ہے بہت سے لوگوں کے بہت سے ذہن میں یہ متبادر الی الذہن یہ مفہوم ہو، لیکن چونکہ مما کثیر ما کے معنی میں احادیث بھی موجود ہیں تو لہٰذا میرے نزدیک احادیث کی وجہ سے مما کثیر ما والے معنی کو برتری حاصل ہے۔ لا الہ الا اللہ، یہ تو بات تھی وکان مما یحرک شفتیہ کے بارے میں۔ اگلی بات آپ سے ایک اور کر لیتے ہیں کہ قرآن کریم کی آیت ہے جو اسی حدیث کے اندر ہے، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، آپ نے حرکت نہیں دینی اپنی زبان کو، بہ، تو بہ کی جو ضمیر ہے وہ قرآن کی طرف راجع ہو رہی ہے۔ بھائی جب بہ کی ضمیر قرآن کی طرف راجع ہو رہی تو یہ با کون سا ہے؟ با سببیہ ہے، یا با تصویر کے لیے آیا ہے، یا با جو ہے الصاق کے لیے آیا ہے؟ خیر علامہ غالباً امام سبوی تو کہتے ہیں کہ با کا کوئی بھی معنی الصاق کے معنی سے خالی نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک خیر الگ بات ہے، اچانک بات یاد آ گئی تو میں نے آپ کو کہہ دی۔ تو لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اس کے میں 3 ترجمے کر دیتا ہوں، ذرا دیکھیے گا۔ شاید میں نے تشریحی ترجمے کے اندر بات کر دی تھی لیکن اس کی نحوی وجہ نہیں بتائی تھی۔ لا تحرک بہ اگر با الصاق کے لیے ہو تو آپ نے حرکت نہیں دینی قرآن کے ساتھ اپنی زبان کو، یعنی آپ نے تحریک بالقرآن نہیں کرنا کہ قرآن کے ساتھ اپنی زبان کو حرکت دے قرآن کو یاد کرتے ہوئے، یہ با الصاق کے لیے ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، آپ نے قرآن کی وجہ سے اپنی زبان کو حرکت نہیں دینی، یہ با سببیت کا ہو جائے گا۔ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، آپ قرأت قرآن کی صورت میں اپنی زبان کو حرکت نہ دیں، یہ بات تصویریہ ہوگا، لیکن یہاں بات تصویریہ بناتے ہوئے یہاں قرأت کا لفظ محذوف نکالنا پڑتا ہے، یعنی لا تحرک بہ یعنی لا تحرک بقراءۃ القرآن، تو یہاں قرأت لفظ کو محذوف نکالنا پڑتا ہے، چونکہ حذف زیادہ بہتر نہیں ہوتا، بغیر حذف کے جو ترکیب ہوتی ہے وہ زیادہ بہتر ہوتی ہے، اس لیے با سببیت کا لینا یا با الصاق کا لینا زیادہ بہتر ہے، اور با شاید الصاق کے لیے لینا زیادہ بہتر ہو، کیونکہ میں نے کہیں بھی ترجمہ دیکھا ہے تو انہوں نے با الصاق والا ہی ترجمہ کیا ہے۔ تو خیر یہ لا تحرک بہ پہ بات ہو گئی۔ اگلی ہم بات کرتے ہیں لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ، یہ ان علینا کا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ سے کیا تعلق ہے؟ یہ سببیت کا تعلق ہے۔ ان علینا یہ لا تحرک کے لیے جو حکم آیا، جو نہیں آئی ہے، اس کی علت بن رہا ہے، اس کی وجہ بن رہا ہے۔ آپ نے قرآن کو جلدی جلدی لینے کے لیے میرے نبی اپنی زبان کو حرکت نہیں دینی، کیوں؟ ان علینا جمع، اس لیے یہ جملہ تعلیل کے مقام پر ہے، اس لیے کہ اس قرآن کو آپ کے سینے میں جمع رکھنا ہمارا کام ہے، آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ ان علینا جمع وقرآن، ٹھیک ہے، پھر آگے جملہ تعلیلیہ چلتا چلا جاتا۔ لا الہ الا اللہ، یہ تو ان علینا جمع ہوا قرآن کے بارے میں بات ہو گئی۔ تو یہ پوری جو 4 آیات ہیں اس میں تعلیم بھی ہے لا تحرک بہ کہہ کر، اور فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ کہہ کر تلقین بھی کر دی گئی کہ بس جب ہم نے قرآن سنانا ہے آپ نے خاموش رہنا ہے، اور پھر ان علینا جمعہ وقرآنہ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ کے ذریعے نبی علیہ السلام کو تسلی بھی دی گئی۔ تو خواتین و حضرات، حدیث نمبر 5 کی وضاحت اپنے اختتام کو پہنچتی ہے، انشاءاللہ ہم اس کے بعد صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6 کی طرف آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔